شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، روزانہ عصر کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں۔ اولاد کی کامیابی انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور ہر طرف اللہ کی رحمتوں کو برستا ہوا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ ایسے انسان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے جو روزانہ عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح کرتا ہے۔ ناظرین محترم، دعاؤں کا قبول نہ ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں چلا آ رہا ہے کہ آخر ان کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہر طرح کے وظیفے اور عملیات کر کے دیکھ لیے لیکن کوئی نتیجہ نہیں ملتا؟ ناظرین، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دعائیں اور تعوذات یعنی ایسی دعائیں جن میں اللہ کی پناہ حاصل کی جائے کی حیثیت اسلحے کی طرح ہے، اور اسلحے کی کارکردگی اسلحہ چلانے والے پر منحصر ہوتی ہے۔ صرف اسلحے کی تیزی کارگر ثابت نہیں ہوتی، چنانچہ اسلحہ مکمل اور ہر قسم کے عیب سے پاک ہو اور اسلحہ چلانے والے بازو میں قوت ہو اور درمیان میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو تو دشمن پر کاری ضرب لگتی ہے، اور ان تینوں اشیاء میں سے کوئی ایک چیز ناپید ہو تو نشانہ متاثر ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اس بیان سے واضح ہوا کہ کچھ حالات، آداب اور احکام ہیں جن کا دعائیہ الفاظ اور دعا مانگنے والے میں ہونا ضروری ہے، اور کچھ رکاوٹیں اور موانع چیزیں ہیں جو دعائیں قبول نہیں ہونے دیتی۔ چنانچہ ان اشیاء کا دعا مانگنے والے اور دعائیہ الفاظ سے دور ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا جو ہی یہ تمام اشیاء موجود ہوں گی، آپ کی دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ چنانچہ قبولیت دعا کے لیے معاون اسباب میں چند اسباب یہ ہیں۔ نمبر 1، دعا میں اخلاص ہونا چاہیے۔ دعا کے لیے اہم اور عظیم ترین ادب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی دعا میں اخلاص پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ عبادت اللہ کے لیے خاص کرتے ہوئے دعا میں اسی کو پکارو۔ اور دعا میں اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ دعا کرنے والا یہ نظریہ رکھے کہ صرف اللہ عز و جل کو ہی پکارا جا سکتا ہے اور وہی اکیلا تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، اور دعا کرتے ہوئے ریاکاری سے گریز کیا جائے۔ نمبر دو یہ ہے کہ توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ چونکہ گناہ دعاؤں کی عدم قبولیت کے لیے بنیادی سبب ہے، اس لیے دعا مانگنے والے کے لیے ضروری ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے نوح علیہ السلام کی زبانی فرمایا کہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد سے مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ ناظرین، نمبر 3 یہ ہے کہ عاجزی، انکساری، خشوع اور خضوع اور امید اور خوف حقیقت میں دعا کی روح، دعا کا مقصد اور دعا کا مغز ہے۔ فرمان باری تعالی ہے کہ اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ ناظرین، چوتھی چیز یہ ہے کہ دعا الحاح کے ساتھ بار بار کی جائے۔ دعا کرنے میں تنگی اور سستی کا شکار نہ ہو۔ 2-3 بار دعا کرنے سے الحاح ہو جاتا ہے، 3 پر اکتفا کرنا سنت کے مطابق ہوگا، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار دعا اور استغفار پسند تھی، اور اسے ابو داؤد اور نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔ ناظرین، 5ویں چیز خوشحالی کے وقت دعا کرنا اور آسودگی میں کثرت سے دعائیں مانگنا ہے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشحالی میں اللہ کو تم یاد رکھو، زبوں حالی میں وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ امام احمد نے اسے روایت کیا ہے۔ اور ناظرین، 6ٹھی چیز دعا کی ابتدا اور انتہا میں اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء حسنی اور صفات باری تعالی کا واسطہ دینا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم انہی کا واسطہ دے کر اسے پکارو۔ ناظرین، 7ویں چیز جوامع الکلم، واضح اور اچھی دعائیں اختیار کرنا ہے۔ چنانچہ سب سے بہترین دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں ہیں۔
ویسے تو انسان کی ضرورت کے مطابق دیگر دعائیہ الفاظ سے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اسی طرح دعا کے مستحب آداب یعنی یہ واجب نہیں ہے، ان میں یہ بھی شامل ہے کہ باوضو قبلہ رخ ہو کر دعا کریں، ابتدائے دعا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں اور دعا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھانا بھی مستحب ہے۔ قبولیت دعا کے امکان زیادہ قوی کرنے کے لیے قبولیت کے اوقات اور مقامات بھی تلاش کیجیے۔ چنانچہ دعا کے لیے افضل اوقات میں فجر سے پہلے سحری کا وقت، رات کا آخری تہائی حصے کا وقت، جمعے کے دن کے آخری لمحات، بارش ہونے کا وقت، اذان اور اقامت کے درمیان والا وقت ہیں، اور افضل جگہوں میں تمام مساجد مسجد الحرام کو خصوصی درجہ حاصل ہے، اور ایسے حالات جن میں دعاؤں کی قبولیت کے امکانات زیادہ روشن ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ مظلوم کی دعا، مسافر اور روزے دار کی دعا، مجبور اور مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کی دعا، اور ایک مسلمان بھائی کی اپنے مسلمان بھائی کے حق میں اس کی عدم موجودگی میں دعا کرنا شامل ہے۔ جبکہ دعا کی قبولیت کے راستے میں بننے والی رکاوٹوں میں درج ذیل امور شامل ہیں، جن میں سب سے پہلا یہ ہے کہ دعا کرنے کا انداز ہی نامناسب ہو۔ مثال کے طور پر دعا میں زیادتی ہو یا اللہ عز و جل کے ساتھ بے ادبی کی جائے۔ دعا میں زیادتی سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے ایسی دعا مانگی جائے جو کہ مانگنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ اپنے لیے دائمی دنیاوی زندگی مانگے، یا گناہ اور حرام اشیاء کا سوال کرے، یا کسی کو موت کی بد دعا دے دے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ گناہ یا قطع رحمی نہ کرے۔ ناظرین، دوسرا سبب دعا کرنے والے شخص میں کمزوری ہونا ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہو، یا پھر اللہ کے ساتھ بے ادبی کا انداز اپنائے۔ مثال کے طور پر دعا اونچی اونچی آواز سے کرے، یا اللہ سے ایسے مانگے کہ جیسے اسے اللہ تعالیٰ سے دعا کی قبولیت کے لیے کوئی چاہت ہی نہیں ہے، یا پھر تکلف کے ساتھ الفاظ استعمال کرے اور معنی اور مفہوم سے توجہ بالکل ہٹ جائے، یا بناوٹی آہو بکا اور چیخ و پکار میں مبالغے کے لیے تکلف سے کام لے۔ ناظرین، تیسری چیز دعا کی قبولیت کے لیے کوئی رکاوٹ موجود ہونا ہے۔ مثلا اللہ کے حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کیا جائے، جیسا کہ کھانے پینے، پہننے، جائے اقامت اور سواری میں حرام مال کا استعمال ہو، ذریعہ آمدنی حرام کاموں پر مشتمل ہو، دلوں پر گناہوں کا زنگ چڑھا ہوا ہو، دین میں بدعات کا غلبہ ہو اور قلب پر غفلت کا قبضہ ہو۔ ناظرین، چوتھی چیز حرام کمائی کھانا قبولیت دعا کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں بے شک اللہ پاک ہے اور پاکیزہ اشیاء ہی قبول کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا۔ فرمایا کہ رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک تم جو بھی کرتے ہو میں اسے بخوبی جانتا ہوں۔ اور مومنین کو فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم نے تم کو جو پاکیزہ اشیاء عنایت کی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا جس کے لمبے سفر کی وجہ سے پراگندہ اور گرد و غبار سے اٹے ہوئے بال ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھا کر کہتا ہے، یا رب، اس کا کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، اسے غذا بھی حرام کی دی گئی، ان تمام اسباب کی وجہ سے اس کی دعا کیسے قبول ہو۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا ذکر کرتے ہوئے کچھ امور بھی بیان فرمائے جن سے دعا کی قبولیت کے امکانات زیادہ روشن ہو جاتے ہیں۔ مثلاً کہ وہ مسافر ہے، اللہ کا ہی محتاج ہے، لیکن اس کے باوجود دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ اس نے حرام کھایا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام اسباب سے محفوظ رکھے اور عافیت نصیب فرمائے۔ ناظرین، پانچویں چیز دعا کی قبولیت کے لیے جلد بازی کرنا اور مایوس ہو کر دعا ترک کر دینا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک کہ قبولیت دعا کے لیے جلد بازی نہ کی جائے،
اور کہہ دے کہ میں نے دعائیں تو بہت کی لیکن کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ بھائیوں اور بہنوں، چھٹی چیز مشیت الہی پر قبولیت دعا کو معلق کرنا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہنا کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، بلکہ دعا کرنے والے کو کہنا چاہیے کہ وہ پرعزم کامل کوشش اور الحاح کے ساتھ دعا مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی بھی دعا کرتے ہوئے ہرگز یہ مت کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے رزق عطا کر، بلکہ پختہ عزم کے ساتھ مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا۔ قبولیت دعا کے لیے یہ لازمی نہیں کہ ان تمام آداب کو بیک وقت ملحوظ خاطر رکھے اور یہ تمام رکاوٹیں بھی نہ ہوں، کیونکہ ایسی صورتحال نادر ہی پائی جاتی ہے، لیکن پھر بھی انسان کو اپنی استطاعت کے مطابق ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے کہ قبولیت دعا کی کئی صورتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بندے کی دعا قبول کرتے ہوئے اسے وہی عنایت کر دے جس کی وہ تمنا کرتا ہے، یا پھر اس دعا کے بدلے میں کسی شر کو رفع کر دیتا ہے، یا بندے کے حق میں اس کی دعا سے بہتر کوئی چیز میسر فرما دیتا ہے، یا پھر اس کی دعا کو قبولیت کے دن کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے جہاں پر انسان کو اس کی انتہائی ضرورت ہوگی۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دعا سب سے بہترین عبادت ہے اور کوئی چیز اللہ کے نزدیک دعا سے بہتر نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے کہ جو ان کے بعد آئیں گے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیزیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتی ان میں ایک دعا بھی ہے، اور دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے نہ تو کوئی وقت متعین ہے اور نہ ہی کوئی حالت متعین ہے۔ انسان کسی بھی وقت میں کسی بھی حالت میں اللہ سے دعا کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وطن سے ہجرت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہوں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ان بندوں کی تعریف فرمائی ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ، طمع، ڈر اور خوف سے پکارتے تھے، اس حال میں کہ ان پر خشوع کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ ناظرین محترم، ہمارا آج کا وظیفہ بھی دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے نماز عصر کے بعد ایک تسبیح پڑھنے کا وظیفہ ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو یہ وظیفہ کر لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی تمام دعائیں قبول فرماتا ہے، اس کی تمام تنگ دستیاں اور اس کی تمام پریشانیاں دور کر دیتا ہے، اس کی اولاد کی قسمت چمک جاتی ہے اور ان کی قسمت کے بند تالے کھل جاتے ہیں، اس کے گھر میں رزق اور دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے اور وہ ایک خوشحال زندگی گزارنے لگتا ہے۔ نماز عصر کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ دن ڈھلتے وقت کی نماز ہے، جیسا کہ ایک حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کی میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو عالم برزخ میں اس انسان کی روح کو دن ڈھلتے یعنی عصر کے وقت دکھایا جاتا ہے، اور وہ جیسے ہی دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہونے والا ہے تو وہ فوراً خواہش کرتا ہے کہ عصر کی نماز پڑھنی چاہیے، اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے تو وہ آنکھیں ملتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے دے کیونکہ عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ تو فرشتے مسکرا کر کہتے ہیں کہ وہ وقت اب جا چکا ہے، نماز کا وقت اب ختم ہو چکا ہے، اب نماز نہیں پڑھنی کیونکہ اب حساب و کتاب کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ لیکن ناظرین، ایسا اسی کے ساتھ ہوگا جو اس دنیا میں رہتے ہوئے نماز کا پابند تھا اور اپنی 5 وقت کی نمازیں باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتا تھا، اور ہر وقت نماز کو اہمیت دیتا تھا کہ کہیں اس کی نماز نہ نکل جائے۔ عصر کی نماز کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کر ترک کی تو اس کی مثال ایسے شخص کسی ہے جس سے اس کی تمام نعمتیں چھین لی گئی ہوں، یعنی مال و دولت اور بیوی بچے وغیرہ چھین لیے گئے ہوں۔
ناظرین کرام، اگر دعا کی بات کی جائے تو الحمدللہ ہم سب ہی دعا کرتے ہیں اور اپنے خالق حقیقی کے سامنے اپنے ہاتھ بلند کرتے ہیں، چاہے ہم نیک ہوں یا گناہ گار ہوں، لیکن ہم اس یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ جو ہمارا رب ہے وہ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ آئیے آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں کہ جس کو آپ نے نماز عصر کے بعد کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام دعائیں اور تمام حاجتیں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ نماز عصر پڑھنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے ہی یہ عمل کر لینا ہے کہ سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیے، کیونکہ یہ فضیلت اور اہمیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ناظرین آپ نے ایک مرتبہ سورۃ المزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ ذکر اذکار اور وظائف میں سورۃ المزمل کی بہت زیادہ افادیت بیان فرمائی گئی ہے، خاص طور سے اولاد کے لیے مشکلات دور کرنے اور ہر میدان میں کامیابیوں کے حصول کے لیے سورۃ المزمل بہت زیادہ اہمیت کی حامل سورہ مبارکہ ہے۔ صرف ایک مرتبہ سورۃ المزمل کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح آیت کریمہ کی پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 100 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنا ایک بہت بڑی سعادت اور فضیلت کی بات ہے۔ ناظرین محترم، اس کے بعد پھر سے 3 بار وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے، اپنے تمام گھر والوں کے لیے سچے دل اور خلوص نیت کے ساتھ دعا کا اہتمام کریں، اور کوشش کریں کہ ان آداب کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں جو کہ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں بیان کیے گئے ہیں۔ جو شخص یہ عمل بلا ناغہ ہر روز کر لیا کرے تو انشاءاللہ اس کے بڑے بڑے معاملات اس عمل کی برکت سے حل ہونے لگیں گے، اس کے رزق اور مال و دولت میں انشاءاللہ بفضل خدا دن بدن اضافہ ہونے لگے گا، اور جو بھی اس کی زندگی کے مقاصد ہیں ان میں کامیابی حاصل ہونے لگے گی۔ اولاد کی ترقی اور خوشحالی کے لیے یہ عمل انتہائی کارگر ثابت ہوا ہے۔ اسی طرح مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اور ان کی بخشش کے لیے اس عمل کے ذریعے سے کی گئی دعائیں انشاءاللہ بارگاہ الہی میں ضرور مقبول ہوں گی۔ کوئی گھریلو ناچاکی چل رہی ہے تو بھی یہ عمل انتہائی مؤثر ہے، کسی سے کوئی خوف اور خطرہ ہے تو بھی یہی عمل کافی ہے، اولاد نافرمان ہے تو بھی یہی عمل کرے، اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی دکھ یا تکلیف ہے، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہم سب کو مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 2 طاقتور صفاتی نام یا رحمان و یا رحیم ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔